بنگلہ دیش لامتناہی پانیوں میں گری ایک قوم جسے فطرت کئی شکلوں میں نوازتی ہے۔ BBC سائنس۔ بنگلہ دیش کی نیم بارانی شہر سلہٹ کے دور دراز علاقوں میں بچوں کے لیے اسکول جانے کی جدوجہد صرف صبح جلدی اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ شمال مشرقی شہر اپنے چائے کے سرسبز باغات کے لیے مشہور ہے۔ برطانیہ کی کارڈف یونیورسٹی میں سسٹینیبل انجینئرنگ کے پروفیسر ڈاکٹر منظور مرشد کا کہنا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہم پل پار کر کے جاتے تھے جو ہر سال پانی کی ریلی میں بہہ جاتا تھا۔ ڈاکٹر منظور مرشد بنگلہ دیش میں پلے بڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم گاؤں کے بچے اس کے عادی تھے اور ہمیشہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لیتے تھے۔ اسکول جانے کی اس مستقل تبدیل ہوتے ہوئے راستے سے زیادہ جو بات حیران کن تھی وہ ڈاکٹر مرشد کا پرسکون انداز میں اسے یاد کرنا تھا۔ ان کے علاقے میں یہ عام سی بات تھی کیونکہ سلہٹ کی جغرافیائی حیت میں تیزی سے تبدیلی آتی ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ لوڈن لکھتے ہیں یہ شہر دریائے سرما کے سیلابی میدانی راستوں پر ایک ٹیلی کی طرح ہے۔ سلہٹ میں قدرتی تبدیلیاں ہر وقت رونما ہوتی ہیں۔ انہوں نے سن 2003 میں اس سرزمین کی مسلسل تبدیل ہونے کی فطرت پر اپنے ایک مقالے میں لکھا تھا، زمین کی پرتیں پہاڑی علاقوں کو مسلسل اوپر کی طرف اٹھا رہی ہے اور انتہائی نیچے کے سیلابی میدانی علاقوں کو مزید نیچے دبا رہی ہے، جس سے ان کی شکل ایک پیالے کی طرح ہوتی جا رہی ہے، جبکہ وقتاً فوقتاً آنے والے زلزلوں کے باعث پانی کی گزرنے کے راستے متاثر ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو تیز رفتار قدرتی تبدیلی اور مدوجزر سے گزر رہا ہے۔ جغرافیائی تغیرات کے نتیجے میں ملک میں دنیا کے سب سے متحرک اور بڑے دریائی نیٹ ورکس میں سے ایک موجود ہے۔ ملک کا تقریباً 80% حصہ سیلابی گزرگاہوں پر مشتمل ہے۔ ایک نیا جزیرہ بھی ابھر کر سامنے آیا ہے جو اب روہنگیا مسلمانوں کی ایک متنازع رہائش گاہ ہے۔ باسن چار نامی یہ جزیرہ گزشتہ 20 سال میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے بہہ کر آنے والی مٹی سے وجود میں آیا ہے۔ بنگلہ دیش میں پانی کی تخلیقی اور تباہ کن طاقت کا اس قدر احترام ہے کہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ کی عمارت کی 3 طرف سے ایک مصنوعی جیل نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جیل ملک کی دریائی خوبصورتی کی علامت ہے۔ شہری اور علاقائی منصوبہ بندی کی ماہر نیاز رحمان کا کہنا ہے کہ یہ جیل جسے 20ویں صدی میں تعمیرات کی عظیم منصوبوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، ملک کی ثقافتی علامتی سوچ کی گہرائی سے ظاہر کرتی ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں پانی کو ایک مقدس اور پاک شے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ کو وضو کے ذریعے پاک کرتا ہے، اور اگر آپ ہندو ہیں تو آپ اپنے گھر پر گنگا کے پانی سے چھڑکاؤ کرتے ہیں، جبکہ بدھ مت کے ماننے والے پل پار کرتے ہیں یا کسی چشمے کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ رحمان کا کہنا ہے کہ مونسون کے موسم میں تب بنگلہ دیش کے اوپر سے گزرتے ہوئے اگر آپ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے نیچے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ دریا زمین کو متاثر کر رہی ہے۔ ہمارا ملک دریاؤں کے درمیان جگہ کا نام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی انہی جگہوں پر فطرت کی انتہائی شدید تغیرات کے درمیان گزاری جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران بنگلہ دیش نے 200 سے زیادہ قدرتی آفات کا مقابلہ کیا ہے۔ خلیج بنگال کے تکون کے سر پر واقع ہونا، سمندری طوفانوں کی زد میں آنا، سیلابوں کا مستقل خطرہ، زیادہ گنجان آبادی اور تیزی سے پھیلتے ہوئے شہر اس ملک کے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ سن 2020 میں تقریباً 40% آبادی سیلاب سے ڈوب گئی تھی، جس کی وجہ سے 15 لاکھ کے قریب بنگلہ دیشیوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ اس کے بعد مئی میں بڑی سمندری طوفان ایمپین نے تباہی مچائی اور $1.32 کروڑ کا نقصان کیا۔ قدرتی آفات کی وجہ سے ہجرت کرنے والے خاندانوں کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم متبادل ترقی کی چیف ایگزیکٹو سیدہ یاسمین کا کہنا ہے کہ ان کے خاندانوں نے 5 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے تعمیر کی۔ یہ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ بنگلہ دیش کے لوگ فطرت کی کئی روپ اور پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں۔
نیاز رحمان کا کہنا ہے کہ آفات ہمیشہ انسانی اقدامات کی وجہ سے آتی ہے، یہ فطری نہیں ہو سکتی۔ ہم فطرت کو سمجھے بغیر اسے چھیڑتے ہیں اور کچھ غلط کرتے ہیں، لیکن الزام فطرت کو دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں لوگ فطرت کو عظیم قوت کو سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زندگی کیسی گزاری جائے جو فطرت کی خواہشات کے مطابق ہو۔ کچھ ماہرین کے خیال میں بنگلہ دیشیوں میں حالات کے مطابق زندگی گزارنے اور آفات کو برداشت کرنے کی وجہ ان کے علاقے کی غیر متوقع زمینی اور جغرافیائی حالات ہیں۔ سن 2000 سے 2008 تک ورلڈ بینک میں آبی وسائل اور صحت و صفائی کے ماہر کے طور پر کام کرنے والے ڈاکٹر شفیع الاعظم احمد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کی نفسیات اور مجموعی ذہنیت پر جغرافیائی حالات کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شفیع الاعظم احمد ورلڈ بینک کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ جب بڑھتی ہوئی سیلابی پانی کے سامنے دریا کا ایک بند ڈے جائے تو دوسری طرف کا کنارہ بلند ہو جاتا ہے۔ سیلاب کی تباہی کے بعد پھول اور پودے اور نئی توانائی کے ساتھ ساتھ پلتی پھولتی ہے۔ آپ عظیم اور طاقتور دریاؤں سے لڑ تو نہیں سکتے، لیکن آپ مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور فطرت کی تغیرات کے ساتھ بقائے باہمی سے رہ سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے لوگوں میں قدرتی آفات کا مقابلہ اور انہیں برداشت کرنے کی قوت کی بڑی وجہ ان کی یہ آگاہی ہے کہ فطرت ہم سب سے بڑی ہے اور ہمیں اس کے خلاف کام کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرنا چاہیے۔ غیر سرکاری تنظیم واٹر ایڈ کی کنٹری ڈائریکٹر حسین جہاں سمجھاتی ہے کہ مختلف برادریوں نے کس طرح اپنی زندگی کو مشکلات کے مطابق ڈال لیا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ ایک چیز ناگزیر ہے تو آپ اس کے حساب سے منصوبہ بناتے ہیں۔ جرمنی میں ہیلم ہولٹر سینٹر فار انوائرمنٹل ریسرچ نامی ادارے کی تحقیق کے مطابق بنگلہ دیشی دنیا کی غیر محفوظ ترین قوموں میں سے ایک ہونے کے باوجود وسائل سے بھرپور اور سخجان قوم بھی ہے۔ اس تحقیق میں بنگلہ دیش میں عدم تحفظ، غربت اور قوت برداشت کے درمیان تعلق کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بنگلہ دیش کی قوت برداشت صرف مشکلات کو سہنے اور مسلسل تعمیری نو تک محدود نہیں ہے۔ آفات سے نمٹنے کے لیے ایسے نظام بنا لی گئی ہے جنہیں مقامی آبادیاں چلاتی ہے۔ ان کی وجہ سے بنگلہ دیش کسی قدرتی آفت کے بعد جلدی سنبھل جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں موسم اور آب و ہوا میں مسلسل تبدیلی اور اس کے نتیجے میں معمولاتی زندگی میں پڑنے والے خلل اتنی معمول کی بات ہے کہ ڈاکٹر منظور مرشد کے اسکول کے کیلنڈر میں بھی یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری اسکول کی چھٹیاں بھی سیلاب کے زمانے میں دی جاتی تھی تاکہ پڑھائی کا کم سے کم نقصان ہو۔ ہم اسے پلوں اور فصلوں کی کٹائی کی چھٹیاں کہتے تھے، لیکن وہ صرف گرمیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ فطرت کی انعام سے لطف اندوز ہونے کا موقع تھی۔ اور بنگلہ دیش کو معلوم ہے کہ فطرت کئی شکلوں میں نوازتی ہے۔ بنگلہ دیش لامتناہی پانیوں میں گری ایک قوم جسے فطرت کئی شکلوں میں نوازتی ہے۔ BBC